اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی فن کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو علم التفسیر کے سمجھنے سے پہلے 8 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے میں نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات تھی اہمیت تفسیر، اور دوسری بات تھی طبقات مفسرین، اور اس کے ضمن میں کچھ تفاسیر کا میں نے تعارف کرایا۔ تو گزشتہ نشست کے مستدرکات میں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک تفسیر ہے تفسیر کشاف، حضرت علامہ جار اللہ زمخشری، متوفہ 538 ہے، یعنی یہ تفسیر کبیر سے پہلے کی تفسیر ہے۔ تو یہ مصنف جار اللہ زمخشری علم کے اندر اپنی مثال آپ ہے، لغت کے حوالے سے، صرف کے حوالے سے، نحو کے حوالے سے، خصوصاً بلاغت کے حوالے سے، یعنی علم معنی بیان اور بدیع کے حوالے سے اس کا مثال شاید کوئی ہو۔ اس نے یہ جو تفسیر کشاف لکھی ہے، یہ ہمارے مکتبے میں موجود ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے، متوفہ 538 ہے۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت سے لبریز ہے۔ بعد والے جتنے بھی مفسرین آئے ہیں تو وہ فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے تفسیر کشاف کے محتاج ہوئے ہیں، لیکن یہ شخص اعتقاد کے اعتبار سے بیکار آدمی تھا، معتزلی تھا۔ حضرت علامہ ابن خلقان رحمہ اللہ اپنی کتاب وفیات الاعیان میں، یہ متوفہ 681 ہجری ہے، ابن خلقان، یہ وفیات الاعیان میں اس جار اللہ زمخشری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ معتزلی تھا، اور یہ برملا اپنا اعتزال ظاہر کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر یہ کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاتا نا تو اس کے دروازے پر دستک دیتا، اندر سے کوئی نکلتا تو اس کو کہتا کہ فلاں کو کہو کہ جار اللہ زمخشری معتزلی آیا ہے، یعنی وہ اپنے ساتھ معتزلی کے لقب لگانے میں بڑا خوش ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے تفسیر کشاف کے شروع میں ہے الحمدللہ الذی انزل القرآن۔ تو ابن خلقان کہتے ہیں کہ پہلے جب اس نے تفسیر لکھی تھی تو بجائے الذی انزل القرآن کے اس نے لکھا تھا الذی خلق القرآن، کیونکہ اس کا معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اللہ پاک کا دیدار ناممکن ہے، رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہے، بندہ اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے، معتزلہ کی عقیدے۔ ایصال ثواب کچھ بھی نہیں ہے، اولیاء اللہ کو کشف وغیرہ نہیں ہو سکتا ہے، طرح طرح کے ان کے بیکار عقیدے ہیں۔ تو اس نے اپنی تفسیر میں پہلے خطبہ یوں لکھا تھا الحمدللہ الذی خلق القرآن۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں جب لوگوں نے ان سے کہا کہ یار تو نے اپنا اعتزال اتنا ظاہر کر دیا اور بدعقیدگی تو نے اتنی اپنی ظاہر کر دی ہے کہ جو شروع میں ہی آپ کی تفسیر پڑھتا ہے الذی خلق القرآن تو وہ آپ کے تفسیر سے متنفر ہو جاتا ہے، آگے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس میں کوئی ترمیم شرمیم کرو۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد اس نے ڈال دیا الحمدللہ الذی انزل القرآن۔ اب اس کے تفسیر کے اندر آپ کو انزل القرآن ملے گا۔ بعضوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ نہیں وہ اعتزال سے نہیں ڈرتا تھا، یہ ویسے ہی واہی بات ہے، اس نے شروع سے ہی انزل القرآن لکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں بڑے غرام ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ اس زمخشری کے بارے میں تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف کے اندر اولیاء اللہ پر طعن کیا ہے، جرح کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے اولیاء کے متعلق اپنی تفسیر کشاف کے اندر ایسی باتیں لکھ دی ہیں
کہ وہ تو کسی فحش کتاب کے اندر بھی لکھنا نامناسب ہے، اس نے قرآن کی تفسیر میں ایسی باتیں لکھی ہیں، افسوس ہے اس پر۔ حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے معید النعم و مبید النقم کے نام سے، اس میں یہ اپنے والد تقی الدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے والد تقی الدین اس تفسیر کشاف کا مطالعہ کرتے تھے، بالآخر اس نے مطالعہ چھوڑ دیا۔ تو اس نے مطالعے کے چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی کہ تفسیر کشاف کے اندر مجھے دو مقامات بہت برے لگے۔ ایک تو عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین کی تشریح میں، اور دوسری بل هو قول رسول کریم، اس آیت کی تشریح میں جو اس نے خرافات لکھی ہیں، فرمایا کہ مجھے حیاء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے تفسیر کو کیسے پڑھوں، آپ علیہ السلام سے حیا کی وجہ سے میں یہ تفسیر پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں خود بھی نہیں پڑھوں گا اور دوسروں کو بھی منع کرتا تھا کہ تفسیر کشاف کو مت پڑھا کرو، کیونکہ یہ گستاخیوں سے لبریز ہے۔ بہرحال اپنے دور کے عالم چونکہ بہت بڑے تھے، فصاحت و بلاغت کے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، تو اس کے بعد والے جو مفسرین آئے ہیں انہوں نے فصاحت اور بلاغت ان سے لی ہے، باقی اس کے تفسیر پر اعتماد نہیں کرتے، خصوصاً اعتزال والی باتوں پر۔ امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، جہاں پر ہے کہ اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دیدار کی درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرائے، تو اس مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس نے اہل سنت کو گدھا کہا ہے، کہ قرآن سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا دیدار ممکن ہے، تو یہ تو گدھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب سے اس نے اہل سنت کو گدھا کہا، اس دن سے ہم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیا۔ لیکن میں نے اس مقام پر دیکھا ہے وہ اہل سنت کو گدھا نہیں کہہ رہے، مجبرہ۔ مجبرہ کا مطلب ہے کہ انسان کو مجبور محض مانتے ہیں، حالانکہ اہل سنت انسان کو مجبور محض نہیں مانتے۔ تو یہ اہل سنت کو طرح طرح کے القابات کے ساتھ نوازتا ہے، نامناسب القابات سے، اس لیے اہل سنت اس تفسیر کو مواد کے اعتبار سے پسند نہیں کرتے۔ بہرحال تفسیر کبیر کے بعد ایک اور تفسیر ہے، تفسیر قرطبی کے نام سے، جو اصلی نام ہے اس کا الجامع لاحکام القرآن۔ امام قرطبی رحمہ اللہ یہ متوفہ 671 ہجری ہے۔ اس کی تفسیر بھی روایت اور درایت کا مجموعہ ہے۔ اس نے اپنے تفسیر میں آیات کے تشریح میں احادیث مرفوعہ، اقوال صحابہ و تابعین اور اقوال سلف کو مدار بنایا ہے۔ پھر یہ اپنے تفسیر کے تحت بسا اوقات نحوی مباحث بھی لاتے ہیں، بلاغت کے قواعد اور اصول بھی اور ضوابط بھی لاتے ہیں، اور اسرائیلی روایات بھی لاتے ہیں، لیکن بسا اوقات اسرائیلی روایتوں پر جرح بھی کرتے ہیں، اسی طرح روایات میں بھی تنقیح کرتے ہیں، بسا اوقات بعض روایتوں پر صحت کا حکم لگاتے ہیں، بعض پر ضعف کا بھی حکم لگاتے ہیں۔ اسرائیلی روایت کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلی روایات نقل کرنا یا بیان کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل سے بل حدیث سے روایات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کب تک؟ جب تک دین اسلام کے یعنی قرآن و سنت کے مخالفت میں نہ ہوں۔ تو امام قرطبی بھی اسرائیلی روایات نقل کرتے ہیں، لیکن وہ روایات جو قرآن و سنت کے مخالف ہوتی ہیں امام قرطبی ان کی تردید کرتے ہیں۔ تو علماء کے نزدیک یہ تفسیر بھی بے حد مقبول ہے، علماء نے اس پر اعتماد کیا ہے ہر دور کے اندر۔ بہرحال یہ میں پہلے قاعدہ بیان کر چکا ہوں
کہ کوئی بھی ایسی تفسیر نہیں ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس پر 100% اعتماد کیا جائے، کیونکہ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں کل احد یؤخذ و یترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کی بات لی بھی جاتی ہے، رد بھی کی جاتی ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صرف خطاؤں سے معصوم ہیں، آپ کے علاوہ کوئی محدث یا مفسر محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے تفسیر بیضاوی، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ، یہ متوفی 685 ہے۔ یہ اپنے دور کے چونکہ قاضی رہے تو اس لیے یہ قاضی سے مشہور ہے، مقام بیضا کے رہنے والے تھے، اس لیے بیضا کی طرف منسوب کر کے اس کو بیضاوی کہتے ہیں۔ اس کی یہ تفسیر کشاف، تفسیر کبیر اور امام راغب الاصفہانی کی تفسیر، یعنی 3 تفسیروں سے ماخوذ ہے، تفسیر کبیر سے، کشاف سے اور تفسیر امام راغب الاصفہانی سے۔ تو چونکہ یہ تفسیر کشاف سے ماخوذ ہے تو تفسیر کشاف میں تو معتزلہ کے عقائد وغیرہ کی بھرمار ہے، لیکن اس نے اپنے تفسیر کو عقائد معتزلہ سے پاک اور صاف رکھا ہے۔ صرف فصاحت و بلاغت میں تو ان سے لیا ہے، لیکن اعتزال والی باتوں سے اس نے کنارہ کشی کی ہے۔ لیکن صاحب کشاف کی یہ عادت ہے کہ وہ سورتوں کے آخر میں ہر سورت کے فضائل بیان کرتے ہیں اور پھر وہ روایات لاتے ہیں، ان روایات کے اندر تنقید نہیں کرتے، ہر ضعیف اور موضوع روایت کو لانے میں وہ دریغ نہیں کرتے۔ تو جو کام صاحب کشاف نے کیا وہی کام قاضی بیضاوی نے بھی کیا ہے کہ سورتوں کے فضائل کے اندر ایسی روایات لائے جو موضوع کے حد تک آئے، اور بیضاوی نے ان پر کوئی کلام نہیں کیا۔ مثلا اس نے سورہ فاتحہ کے تفسیر میں ایک روایت لائی ہے کہ اگر کوئی بچہ قبرستان سے گزر کرتا ہے اور الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس کے الحمدللہ پڑھنے کی وجہ سے قبرستان سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت حالانکہ بے سند اور موضوع ہے، لیکن قاضی بیضاوی نے اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ یہ اسرائیلی روایات بھی نقل کرتے ہیں یا اور روایات بھی نقل کرتے ہیں تو رویہ یا قیلہ کے صیغے کے ساتھ نقل کر کے ان کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن واضح الفاظ میں یہ اسرائیلی روایات پر بھی جرح تعدیل نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر کا جو ابتدائی پاؤ ہے وہ درس نظامی میں رکھا گیا ہے اور درجہ ثابیہ میں وہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو قیلہ قال سے کام لیا جاتا ہے میں اس کے گہرائی تک تو نہیں پہنچا، لیکن میرا وجدان مجھے بتاتا ہے کہ شاید ایسے اعتراضات اور جوابات لائے جاتے ہیں جس کا خود مصنف کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جیسے قافیہ کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے، ہم کہتے ہیں قافیہ میں یہ عبارت جواب ہے فلاں سوال کا، حالانکہ مصنف کا وہاں تک ذہن تک نہیں ہے۔ تو اس ایک پاؤ کو ایسا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ سال ختم ہوتا ہے، بس اوقات یہ ایک پاؤ بھی ختم نہیں ہو پاتا۔ لیکن میں نے چونکہ درجہ ثابیہ نہیں پڑھی اس لیے اس تفسیر کو ابتدا سے کھولنے کی کبھی مجھے توفیق بھی نہیں ہوئی۔ البتہ جب کبھی مجھے تفسیری مباحث دیکھنے ہوتے ہیں مختلف مقامات سے، جب کبھی میں اس کو کھولتا ہوں الحمدللہ مجھے کہیں سے بھی اس میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، اور الحمدللہ درجہ ثابیہ کی کتابیں یہ ہدایت ثالث الحمدللہ میں مکمل پڑھا چکا ہوں، مشکات جلد اول الحمدللہ پڑھا چکا ہوں، ہدایہ رابع کئی دفعہ پڑھا چکا ہوں، تو الحمدللہ درجہ ثابیہ وہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کا خصوصی کرم اور احسان ہے۔ اس میں ہمارا حقیقت میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے اساتذہ کا کمال ہے۔ میری مثال تو اس بلب کی طرح ہے جو آپ کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں بلب کمال یہ بلب کا نہیں ہے بلکہ پیچھے سے فیض بجلی کا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو میں جو آپ کو تھوڑی بہت مختصر باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہوں، حق بات یہ کہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ فیض میرے اساتذہ کرام کا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ صحبت ہم نشین در من اثر کرد وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم۔ ہم کیا ہیں؟
ہم تو عام لوگوں کی طرح ہیں، لیکن اساتذہ کرام کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے کچھ نہ کچھ ہمیں اس قابل بنایا کہ آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال تعارف چل رہا تھا تفاسیر کا، تو تفسیر بیضاوی کے بعد اگلی تفسیر مدارک ہے۔ اس کا مصنف عبداللہ بن احمد النصفی رحمہ اللہ متوفی 710 ہجری ہے۔ یہ حنفی عالم ہے۔ میرے علم کے مطابق دو متقدمین سلف میں جو مفسرین گزرے ہیں ان میں سے دو علماء جو ہے نا وہ حنفی گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب مدارک ہے اور دوسرا صاحب روح المعانی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو عبداللہ بن احمد النصفی رحمہ اللہ یہ وہی مصنف ہیں جو کنز الدقائق کا مصنف ہے، متوفی 710 ہجری ہے۔ اس کی مشہور کتاب یہی تفسیر مدارک ہے۔ اصل اس کا نام ہے مدارک التنزیل فی حقائق التعویل۔ یہ اپنی تفسیر کا خود ہی مقدمے کے اندر تعارف کرواتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ میں تفسیر میں کچھ لکھوں اور ایسی تفسیر لکھوں جو اہل بدعت کے اقوال سے پاک صاف ہو۔ تو فرماتے کہ یہ تفسیر جو میں نے امت کے سامنے رکھی ہے تو یہ بدعت سے بالکل پاک اور صاف ستھری ہے، اس میں اقوال بدعیہ نہیں ہیں۔ تفسیر مدارک حل قرآن کے لیے صرف اور صرف اپنی مثل آپ ہے۔ میں خاتم المحدثین حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ پر حیران ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ 4 تفاسیر اگر قرآن سمجھنا ہے تو پڑھو، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تفسیر کبیر، روح المعانی، تفسیر ابو سعود اور تفسیر ابن کثیر۔ میں حیران ہوں کہ حضرت نے مدارک کا نام کیوں نہیں لیا، جبکہ حل قرآن کے لیے تفسیر مدارک کا ان 4 تفسیروں میں سے کوئی بھی مثل نہیں ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ مختصر الفاظ میں قرآن کریم کو اس طرح حل کرنا کہ حلوے کی طرح آسان بنا دینا، یہ صرف اور صرف حضرت علامہ نصفی کا کام ہے۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمہ اللہ جو علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، اس نے پھر کہا ہے کہ 2 تفسیریں عالم کو پڑھنی چاہیے، ایک تفسیر ابن کثیر اور دوسری بیان القرآن، بس یہ 2 کافی ہیں۔ اگر 2 کا مطالعہ کرے گا تو ضعاف اور کمزور باتوں سے بچ جائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تفسیر مدارک کو حل قرآن کے لیے، اور اسی طرح حل قرآن دوسرے نمبر پر تفسیر معالم التنزیل میں ہے۔ نیز تفسیر معالم التنزیل میں اسرائیلی روایات، چٹ پٹی باتیں، اچھی باتیں بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تو تفسیر مدارک ہو، ساتھ معالم التنزیل ہو اور تیسری ابن کثیر ہو۔ میں کہتا ہوں اگر یہ کوئی 3 تفسیروں کا مطالعہ کرے تو الحمدللہ قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے۔ باقی تفسیر المعانی اور تفسیر کبیر یا ابو سعود کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ۔ اللہ، تو تفسیر مدارک کے اندر حل قرآن موجود ہے۔ معذوف آیات کے اندر معذوف عبارات کی بڑی اچھی زبردست نشاندہی ہے۔ ترکیب قرآنی کا بھی کافی حد تک حل ہے، جا بجا الفاظ مفردات کی ترکیب بتائی ہے، اور اسرائیلی روایات کی بھی تردید ہے۔ ایک تو اسرائیلی روایات بہت کم ہیں اور پھر تردید بھی ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک خاتون پر نظر پڑی، وہ پسند آ گئی، اور پھر اوریا نامی شخص کی وہ بیوی تھی، اس کو فوج میں بھیجا تاکہ یہ قتل ہو جائے، اس کی بیوی سے نکاح کروں، اس طرح کی خرافات بیان کی جاتی ہیں۔ اس روایات کو لا کر کے زبردست تردید کی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی داؤد علیہ السلام کے متعلق ایسا واقعہ بیان کرے گا تو میں اس کو 80 کوڑے نہیں بلکہ اس کا ڈبل کتنا ہو جائے گا 160 کوڑے لگاؤں گا۔ دیکھیے تفسیر مدارک، نیز یہ بلاغت کے اسرار پر بھی مشتمل ہے۔ ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر خان صاحب رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں کسی زمانے میں تفسیر جلالین کی جگہ تفسیر مدارک پڑھایا جاتا تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر اس قابل ہے کہ اس کو درس نظامی میں رکھا جائے، اور ابھی تو درس نظامی میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، کاش کہ ایک تبدیلی یہ بھی لائی جائے کہ کسی درجے میں تفسیر مدارک کو لایا جائے تو اس میں طلباء کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بڑی اچھی تفسیر ہے۔ تفسیر مدارک کے بعد ایک اور تفسیر ہے دقائق التفسیر کے نام سے، یہ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفی 728 کی تفسیر ہے، دقائق التفسیر۔ یہ میں نے کسی زمانے میں اہل حدیث کے ایک مدرسہ جامعہ ستاریہ میں دیکھی تھی۔ اس کے بعد تفسیر ہے تفسیر الخازن، حضرت علامہ علی بن محمد الخازن متوفی 741 ہجری۔ یہ خود اپنے تفسیر الخازن کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ تفسیر معالم التنزیل بڑے خوبصورت الفاظ میں ہے، ہر اعتبار سے بڑی عالی شان ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کا میں اختصار کروں، تو میں نے اپنے تفسیر خازن کے اندر، جس کا اصلی نام ہے لباب التاویل، اصلی نام کیا ہے؟ لباب التاویل، میں نے چاہا کہ میں اپنی اس تفسیر لباب التاویل کے اندر تفسیر معالم التنزیل میں جو قیمتی غرر اور نقطے بیان کیے گئے ہیں میں ان کو لے لوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس تفسیر کو گویا کہ مختصر کیا ہے تفسیر معالم التنزیل سے، اور پھر کچھ اضافی باتیں بھی جو اس کے نزدیک اچھی ہوتی تھی وہ بھی اس نے داخل کی۔ تو یہ تفسیر بھی اس سے یعنی معالم التنزیل سے ماخوذ ہے، لیکن اس کے اندر اسرائیلی روایات زیادہ ہیں، تفسیر سالبی کی طرح۔ جیسے تفسیر سالبی کے اندر اسرائیلی روایات ہیں، کوئی جرح نہیں ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں اور ان پر کوئی جرح تعدیل سے کام نہیں لیا گیا، چشم پوشی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی وعظ کا شوقین ہے، قصوں کا شوقین ہے، تو ان کے لیے یہ تفسیر خازن اور تفسیر سالبی یہ بہت بڑے تحفے ہیں۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ہے تفسیر البحر المحیط، حضرت علامہ ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ متوفی 745 ہجری ہے۔ یہ اپنی اسی تفسیر یعنی البحر المحیط کے مقدمے میں اپنی ترتیب بتاتے ہیں کہ میں نے یہ تفسیر کس ترتیب پر لکھی۔ فرماتے ہیں کہ میری ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے میں آیات کے اندر الفاظ مفردہ کی تشریح کرتا ہوں، پھر آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر اگر کسی لفظ کی 2 یا متعدد معنی ہوتی ہیں تو ان کو ذکر کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ میں آیت کا شان نزول بھی لکھتا ہوں، آیات پر بعض اوقات وارد ہونے والے اشکالات اور ان کے جوابات بھی لکھتا ہوں، نحوی مباحث بھی ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ہدایت النحو کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا مصنف یہی ابو حیان الاندلسی ہے۔ تو زیادہ تر کیونکہ یہ نحوی عالم ہے تو زیادہ تر اس کے تفسیر کے اندر نحوی مباحث ہیں، اس لیے محمد حسین ذابی نے التفسیر والمفسرون میں کہا کہ یہ تفسیر البحر المحیط ایسے لگتا ہے جیسے ایک نحو کی کتاب ہے۔ نیز علم بلاغت کے اشارات وغیرہ بھی اپنی تفسیر کے اندر نقل کیے ہیں۔ یہ بھی اسرائیلی روایات بھی نقل کرتے ہیں لیکن ان پر جرح تعدیل نہیں کرتے۔
بہرحال ہر دور میں علماء نے اس کو پسند کیا ہے، ایک علمی خزانہ ہے۔ اس کے بعد ایک تفسیر آتی ہے بدائع التفسیر، حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ متوفی 751، یہ حضرت علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ابن تیمیہ کی وفات 728 میں ہے اور اس کی وفات 751 میں ہے۔ جو اس کی تفسیر بدائع التفسیر ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کی ایک اور تفسیر ہے التفسیر القیم، التفسیر القیم، یہ ایک ہی جلد پر مشتمل ہے۔ ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ابن قیم کا علم دیکھنا ہو تو اس کی اس تفسیر القیم کو دیکھیں، ہے ایک ہی جلد میں مختصر لیکن کامل اور وافی ہے۔ حضرت بتاتے تھے کہ حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ ابن قیم کی اس تفسیر التفسیر القیم کو بہت پسند کرتے تھے، تو گویا کہ حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ کی یہ تصدیق کردہ تفسیر ہے۔ اس کے بعد حضرت علامہ ابن تیمیہ کے ایک اور زبردست شاگرد ہیں جس کو دنیا حضرت علامہ ابن کثیر سے یاد کرتی ہے۔ تو ابن قیم اور ابن کثیر علامہ ذہبی ابن تیمیہ کے شاگردوں میں یہ تینوں بہت بڑے مشہور شاگرد ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ الدمشقی متوفی 774 ہجری ہے۔ اس کی تفسیر ابن کثیر جو قدیمی کتب خانہ سے بھی 6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اہل علم میں جیسے میں نے پہلے علامہ انور شاہ کشمیری کا قول بھی آپ کو بتایا کہ 4 تفسیروں میں اس نے ابن کثیر کو داخل کیا ہے۔ تو ابن کثیر بڑی عالیشان تفسیر ہے۔ دراصل حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ 5-6 سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یہ یتیم تھا، یتیمی کی حالت میں اس نے علم پڑھا، لیکن جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے محدث حضرت علامہ مزی رحمہ اللہ متوفی 742، تو علامہ مزی، ابن تیمیہ، ابن قیم، ذہبی، یہ سب ایک ہی دور کے ہیں۔ علامہ مزی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ اس نے راویوں کے حالات پر علم الرجال میں ایک کتاب لکھی ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے، جو پہلے 37-38 جلدوں پر چھپتی تھی، لیکن میرے پاس دارالکتب العلمیہ سے جو چھپی ہے 11 جلدوں میں چھپی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی شاگردی اپنائی، اس سے علم پڑھا، تو پھر علامہ مزی نے اپنی بیٹی اس کو اپنے نکاح میں دے دی۔ تو یہ ایک بہت بڑے عالم کے داماد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری تہذیب الکمال اپنے استاذ اور سسر یعنی علامہ مزی سے پڑھی، تو چونکہ رجال اس نے باقاعدہ پڑھی تھی اس لیے اس کو علم حدیث کے ساتھ بڑی مناسبت تھی۔ اس نے علم اصول حدیث پر بھی کتاب لکھی ہے، الاختصار فی علوم الحدیث، اور مشہور کتابوں میں اس کی ایک تاریخ ہے البدایۃ والنہایہ، بڑی عالیشان تاریخ کی کتابوں میں سے ایک حیثیت رکھتی ہے۔ کتب تاریخ کے اندر صحت یا جرح تعدیل کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے سوائے البدایہ والنہایہ کے۔ اس کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جا بجا روایتوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف جداً ہے۔ تو اعلیٰ پائے کا جو محدث ہوتا ہے وہ کسی روایت سے ایسے گزرنا پسند نہیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ تو اس نے جو تفسیر ابن کثیر لکھی ہے تو اس کو بھی تفسیر بالروایت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اس کا اپنا کلام نہ ہونے کے برابر ہے، صرف اور صرف احادیث مرفوعہ، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ لبریز ہے۔ در حقیقت یہ تفسیر ابن کثیر زیادہ تر ماخوذ ہے تفسیر ابن جریر سے اور تفسیر ابن ابی حاتم سے، کیونکہ زیادہ تر اس کے اندر روایات تفسیر ابن جریر کی ہیں، اس لیے علماء میں مشہور ہے کہ تفسیر ابن کثیر دراصل خلاصہ ہے تفسیر ابن جریر کا۔ تو یہ بھی ابن جریر کی طرح
تفسیر کے اندر اقوال صحابہ و تابعین و تبع تابعین ذکر کرتا ہے. بس اوقات جب ترجیح کا معاملہ آتا ہے تو بعض اقوال صحابہ کو یا بعض اقوال تابعین تبع تابعین کو بعض اقوال پر ترجیح بھی دیتا ہے. روایات پر جرح تعدیل بھی کرتا ہے. جیسے کہ ایک روایت آئے گی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اس آیت کے تحت ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی ہے. یہ 8 سندوں سے ذکر کرے گا، پھر کہے گا بضعف الاسانید کلھا، یہ ساری کی ساری سندیں ضعیف ہیں. پھر سندوں پر اچھی طرح کلام کرتا ہے. اسرائیلی روایات کی بھی نشاندہی کرتا ہے. جیسے کہ انشاءاللہ جب وہ گائے کا واقعہ آئے گا نا، بنی اسرائیل کے گائے کا واقعہ، میں وہاں پر آپ کو ایک اسرائیلی روایت بھی سناؤں گا، بڑا آپ کو مزہ آئے گا. لیکن ابن کثیر کہتے ہیں لا نصدق ولا نکذب، ہم نے اس کی تصدیق کرتے ہیں نا تکذیب کرتے ہیں. لیکن میں انشاءاللہ وہاں پر بتاؤں گا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور وہ اوفق بالقرآن ہے. انشاءاللہ اپنے مقام پر میں تشریح کروں گا. تفسیر ابن کثیر کے بعد ایک اور تفسیر ہے، تفسیر نشاپوری سے مشہور ہے، غرائب القرآن و رغائب الفرقان. نمبر آپ لکھتے آ رہے ہیں 24 ماشاءاللہ. رغائب القرآن، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، حسن بن محمد النسابوری، متوفی 850 ہجری. یہ تفسیر در حقیقت ماخوذ ہے تفسیر کبیر اور تفسیر کشاف سے. بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ جو عبارت تفسیر کبیر کے اندر ہوتی ہے وہی عبارت تفسیر نشاپوری میں ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر تفسیر کبیر سے ماخوذ ہے. بس اوقات یہ کہیں کہیں صاحب کشاف اور علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے اقوال کو نقل کر کے اور پھر یہ محاکمہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ صحیح بات دراصل یہ ہے. تفسیر میں زیادہ تر روایات لاتا ہے، اس لیے اس تفسیر کو تفسیر بالروایات میں داخل کیا جاتا ہے. لیکن یہ ذرا صوفی قسم کا مفسر تھا، تو بعض باتیں عجیب عجیب بھی کر دیتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں. صوفی کا کام ہی ہے کہ پٹڑی سے اترنا. مثلا جب قرآن کریم میں انشاءاللہ آئے گا انا اول المسلمین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان فرمائیں کہ میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلم ہوں. تو تمام مفسرین نے اور خود یہاں نشاپوری نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو اول المسلمین اس لیے کہا گیا لأن اسلام کل نبی متقدم علی اسلام امتی، کیونکہ ہر نبی کا اسلام اس کی امت پر مقدم ہوتا ہے. لیکن نشاپوری نے کہا ہے کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے انا اول المسلمین ای انا اول من المستسلمین عند ایجاد الامر کن کما قال اللہ اول ما خلق اللہ نوری. صادق آپ سو رہے ہو شاید. نشاپوری کہتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلم ہوں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ پاک نے کائنات کے پیدا کرتے وقت کہا تھا نا کن، اس وقت سے لے کر کے میں مسلم ہوں، یعنی انسانیت کے پیدائش سے پہلے میں مسلم ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے میں مسلم ہوں، کیونکہ حدیث میں کہ اول ما خلق اللہ نوری، حالانکہ اس حدیث کا کتب حدیث میں کہیں پر بھی وجود نہیں ہے. تو کبھی اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے جو قابل اعتراض ہیں. اس کے بعد نمبر ہے تفسیر الجلالین کا. تو جان لو کہ 2 جلال ہیں، ایک ہے جلال الدین محلی اور دوسرے ہیں جلال الدین سیوطی.
جلال الدین محلی رحمہ اللہ یہ متوفہ 864 ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہے۔ دراصل علامہ جلال الدین سیوطی بلکہ علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر کو شروع کیا سورہ کہف سے۔ جب والناس تک پہنچے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ تو پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے سورہ بقرہ سے لے کر کے بنی اسرائیل تک اس کا تکملہ کیا، لیکن علماء کو اشتباہ ہو گیا ہے۔ صاحب کشف الظنون حاجی خلیفہ رحمہ اللہ متوفہ 1067 نے کشف الظنون میں کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ کہف تک یہ جلال الدین محلی کا ہے، اور آگے کہف سے لے کر کے آخر تک جلال الدین سیوطی کا ہے، کیونکہ یہ بعد والے ہیں تو اس نے بعد والا حصہ لکھا ہے، وہ پہلے متقدم ہے تو اس نے پہلا حصہ لکھا ہے۔ یہ اس کو وہم ہوا، حالانکہ تفسیر الجلالین کے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جہاں آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہاں پر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے صاف لکھا ہے کہ یہاں تک میں نے تفسیر کا تکملہ کیا ہے، اس تفسیر کا جس کو لکھا تھا کس نے؟ جلال الدین محلی نے۔ کہتے یہ آخری الفاظ ہے جہاں تک جن کو میں لکھ رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اول حصے کو جلال الدین سیوطی نے لکھا اور آخری حصے کو جلال الدین محلی نے لکھا، لیکن دونوں حصے اس طرح ہیں کہ پڑھنے والے کو کہیں سے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی مصنف علیحدہ ہے، دونوں کا طرز اور طریق ایک ہی ہے۔ زیادہ تر قرآن کریم کی مشکل تراکیب کا ذکر ہے، بسا اوقات سیگوں کی تعلیلات کا ذکر ہے، اور اس خصوصاً جلال الدین محلی والے حصے کے اندر اسرائیلی خطرناک روایتوں کا بھی تذکرہ ہے بغیر تردید کے، جیسے مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر کہتے ہیں کہ الفاظ جاری ہوئے تلک الغرانی قل اولا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا، اوریا کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ اس کی زوجہ پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑ گئی علیہ باللہ، اس روایت کی بھی کوئی تردید نہیں کی، تلک الغرانی قل اولا کی کوئی تردید نہیں کی۔ اسی طرح زینب بنت جاش پر اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، آپ نے دل میں رکھا کہ اس سے نکاح کروں گا، اس روایت پر بھی اس نے کوئی جرح نہیں کی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی وہ ایک انگوٹھی کے طاقت کے بنیاد پر تھی، وہ انگوٹھی ایک دفعہ اس نے اتاری تھی، اپنی بیوی کے پاس رکھوائی، اس کی بیوی اس کے گھر میں بتوں کی پوجا کرتی تھی، حضرت سلیمان کو پتہ نہیں تھا، شیطان نے اسے وہ انگوٹھی لے لی، وہ پہنی تو اس شیطان کی شکل سلیمان علیہ السلام جیسی ہو گئی، علیہ باللہ۔ طرح طرح کی یہ خرافات ہیں، ان پر اس نے کوئی جرح نہیں کی، جبکہ یہ روایات قابل جرح ہیں۔ حضرت علامہ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کشف الظنون میں فرماتے ہیں کہ ایک یمن کے عالم کا کہنا ہے کہ میں نے تفسیر الجلالین کا مطالعہ کیا تو سورہ مزمل تک میں نے دیکھا کہ الفاظ قرآنی اور تفسیر جلالین کے الفاظ برابر برابر ہیں۔ تو جب قرآنی الفاظ اور تفسیر کے الفاظ برابر برابر ہوں تو پھر اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا درست نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ پھر سورہ مدثر سے لے کر کے آخر تک میں نے دیکھا تو جلالین کے الفاظ یعنی تفسیری الفاظ قرآن کے الفاظ سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ تفسیر الجلالین کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا درست ہے۔ گویا تفسیر دو مصنفین کی ہے، لیکن ان کے اندر دونوں مصنفین میں اختلاف نہ ہونے کے برابر پایا گیا۔ صرف دو مقامات ایسے ہیں جہاں جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی میں اختلاف پایا گیا ہے۔ مثلا ایک مقام پر جہاں روح کی تعریف آتی ہے، جلال الدین محلی نے ایک مقام پر روح کی تعریف کی ہے کہ روح ایسے جسم لطیف کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر حیات پیدا ہوتی ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے قل الروح من امر ربی کے تحت کہا کہ چونکہ روح اللہ کا حکم ہے
اس کی کیفیت معلوم نہیں تو روح کی تعریف نہیں کی جائے گی، تو گویا کہ اختلاف کیا ہے مالی کے ساتھ۔ اسی طرح سابعی فرقے کے بارے میں جلال الدین مالی نے صرف اتنا کہا کہ فرقۃ من الیہود، کہ یہود کا ایک فرقہ ہے۔ تو جلال الدین مالی نے ایک لفظ اور بڑھایا، او النصارى، یا تو یہ نصارہ کا ایک فرقہ ہے۔ بس اتنا اختلاف پایا گیا، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں پایا گیا ہے۔ تفسیر الجلالین کے بعد نمبر آتا ہے تفسیر الدر المنصور کا، جو پہلے 6 جلدوں میں چھپتی تھی لیکن ہمارے مکتبے کے اندر 8 جلدوں میں موجود ہے۔ تفسیر الدر المنصور یہ تفسیر بالروایت ہے، اس کے اندر جلال الدین سیوطی کا کوئی اپنا کلام نہیں ہے، اس کے مصنف وہی جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے کثیر العلم عالم گزرے ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب میں 2 سال کا تھا تو میرے والد مجھے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی خدمت میں لے کر گئے تھے، اور حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنے دور کے لوگوں کو اجازت حدیث دی ہوئی تھی کہ میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں کو اجازت حدیث دیتا ہوں۔ تو اس پر سیوطی فخر کرتے تھے کہ مجھے بھی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے اجازت حدیث حاصل ہے۔ سیوطی نے اپنی کچھ سیرت خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، ایک کتاب ہے حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، اس میں اس نے اپنے بارے میں کچھ آپ بیتی لکھی ہے۔ یہ جب 5 سال کی عمر کے تھے تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیمی کی حالت میں اس نے علم پڑھا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا تو آب زمزم پی کر کے میں نے اللہ رب العالمین سے 2 دعائیں کی، ایک تو یہ کہ اللہ حدیث میں مجھے علامہ ابن حجر عسقلانی جیسا مقام عطا فرما، اور فقہ میں بلقینی فقی جیسا مجھے مقام عطا فرما۔ فرماتے کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے دونوں کے مقامات عطا فرمائے۔ تو ایک کثیر الروایت تھے۔ کہا جاتا ہے محمد حسین زابی نے تفسیر المفسرون میں لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد اس نے درس و تدریس سب کچھ چھوڑ دیا، کہا کہ بس ابھی ہم عبادت پر اکتفا کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد صرف اور صرف اس نے عبادت اور ریاضت کی ہے اور تصنیفات لکھی ہیں، اس لیے اس کے تصنیفات کی تعداد ایک لمبی چوڑی ہے۔ سب سے پہلی جو اس نے تصنیف لکھی ہے تو غالباً وہ 13 سال کی عمر میں لکھی ہے، اور یہ جو تفسیر الجلالین کا اول حصہ لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ 22 سال کی عمر میں 40 دن کے اندر لکھا ہے، اندازہ لگائیں۔ یہ لکھنے کے اتنے تیز تھے کہ اس کے ایک شاگرد ہیں داؤدی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں آئین تو شیخ، میں نے اپنے شیخ سیوطی کو باقاعدہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایک دن کے اندر 3 کاپیاں رف طور پر بھی لکھ دیتے تھے، تالیفاً و تحریراً، کیا مطلب؟ رف 3 کاپیاں رف لکھتے پھر ان کو فیر بھی کر لیتے تھے، سمجھ گئے وہ بات؟ تحریر اور تہذیب کے ساتھ 3 کاپیاں روزانہ لکھ لیتے تھے، اتنے تیز لیکھک۔ لیکن دیکھو، کہا جاتا ہے کہ یک من علم را 10 من عقل باشد، اگر علم آپ کے پاس 1 من ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ سیوطی گو کثیر الروایت تھے، کثیر العلم تھے، لیکن کثیر العقل نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنی تصنیفات کے اندر بے شمار کمزور باتیں ذکر کر دی، جس سے آج کل روافظ بھی فائدہ اٹھاتے، جیسے اس کی کتاب الاتقان سے۔ اسی طرح اس کی تفسیر الدر المنصور سے روافظ نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ وجہ کیا کہ اس نے صحت اور سقم کا خیال نہیں کیا۔
حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ متوفہ 1014 نے اپنی کتاب مجموعہ رسائل میں، جو اس کا ایک رسالہ ہے، جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کے بارے میں لکھا ہے، تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس رسالے کے اندر سیوطی کے بارے میں لکھا ہے کہ حاطب لیلن، جیسے سالبی کے بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا تھا حاطب لیلن، وہی بات ملا علی قاری نے سیوطی کے بارے میں کی حاطب لیلن، کہ رات کے وقت میں لکڑیاں جمع کرنے والا ہے، خس و خواہشات جمع کرتا ہے، تمیز نہیں کرتا ہے۔ اور یہی بات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی فتاوی عزیزی کے اندر سیوطی کے بارے میں لکھا کہ رتب و یابس جمع مکنت، یہ رتب و یابس جمع کرتا ہے، روایات کے اندر تنقیح نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک عجیب فائدہ بتاتا ہوں، ایک ہے روایات کے اندر جرح تعدیل کی صلاحیت کا ہونا، اور دوسرا ہے واضح و نصیحت کرنا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ اور سیوطی، یہ دونوں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جرح تعدیل کے دونوں امام تھے، یہ دونوں بہت بڑے علماء تھے۔ سمجھ گئے؟ لیکن جب انہوں نے واضح و نصیحت، اچھا جرح تعدیل کا پر جب آتے ہیں تو ان کا یہ حال ہے کہ ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے الموضوعات، کتاب الموضوعات کے نام سے، اس میں اس نے بہت سختی سے کام لیا ہے، بس اوقات صحیح روایات کو بھی اس نے موضوع قرار دیا۔ میں دیکھوں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم احسان ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابن جوزی جب وہ روایات کی جرح اور تعدیل پر آتے ہیں نا تو بہت سختی سے کام لیتے ہیں، لیکن جب واضح و نصیحت کی کتابیں لکھتے ہیں، جیسے کہ اس کی کتاب ضم الہوا کو دیکھے، سید الخاطر کو دیکھیں، یا اور واضح و نصیحت کی اس کی کتابوں کو دیکھیں، تو اس میں بہت انحطاط کے شکار ہے، یعنی ہر روایت نقل کرتے چاہے اس کی اصل نہ بھی ہو۔ یہی حال علامہ جلال الدین سیوطی کا ہے کہ جب وہ جرح تعدیل پر آتے ہیں تو مجھے اس جیسا کوئی مصنف اس کے پائے کا نہیں لگتا۔ اس کی ایک کتاب ہے اللؤلؤ المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ پاکستان ایڈیشن میں بھی ہے۔ یقین کر لیں یہ ایسی کتابیں اگر سونے کے ساتھ لکھا جائے تو اس کی شاید قیمت ادا نہ ہو سکے۔ اس میں اس نے اس دور میں جب کتابیں نایاب تھی حدیث کی، ایک ایک روایت پر جب اس نے کلام کیا ہے تو اس روایت کی جتنی بھی کتابوں کے اندر جتنی سندوں کے ساتھ ہے، یہ تمام سندیں سامنے رکھ کر کے پھر جا کر کے ان پر کوئی حکم لگائے ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے اندر صلاحیت بلا شبہ جرح تعدیل کی موجود ہے، لیکن اس نے اس کو دیگر کتابوں کے اندر اس صلاحیت کو بروئے کار نہیں لایا، ہر چیز کو اس نے جمع کر دیا، جس کی وجہ سے علماء نے اس کو حاطب لیلن قرار دیا۔ تو یہ جو اس نے تفسیر لکھی ہے الدر المنصور کے نام سے، یہ 6 جلدوں میں چھپتی تھی اور ابھی 8 جلدوں پر ہمارے مکتبے میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 17,000 روایتوں کا کم و بیش 17,000 روایتوں کا مجموعہ ہے، تو یہ کثیر الروایت ہے۔ تو تفسیر کے اندر بہت ساری روایات ہیں لیکن قابل تحقیق ہیں۔ سنا ہے کہ الدر المنصور کا آج کل ایک نیا نسخہ بھی آیا ہے متعدد جلدوں میں، مجھے کسی نے PDF کسی زمانے میں بھیجی تھی 1.5 سال پہلے، وہ محقق نسخہ ہے، اس پر تخریج کی گئی ہے ہر روایت کے اندر کہ یہ روایت، اور اس پر حکم لگایا گیا ہے کہ یہ روایت کس درجے کی ہے۔ تو وہ نسخہ الدر المنصور کا قابل اعتنا ہوگا۔ در منصور کے بعد، الدر المنصور کے بعد ایک اور تفسیر آتی ہے جس کو دنیا
تفسیر ابو سعود سے یاد کرتی ہے، جس کا اصلی نام ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم۔ یہ تفسیر 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کا ضمناً تذکرہ کیا کہ یہ ماخوذ ہے تفسیر کشاف سے۔ اس میں زیادہ تر بلاغت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تفسیر اعلیٰ ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کو 4 تفسیروں میں شمار کیا ہے۔ متقدمین میں آیات میں یا سورتوں میں ربط کا لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ متقدمین میں سب سے پہلے جس مفسر نے ربط کا لحاظ رکھا وہ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ ہے۔ اس کے بعد یہ علامہ ابو سعود رحمہ اللہ متوفی 982، اس نے بھی اپنی اس تفسیر ارشاد العقل السلیم کے اندر آیاتوں کے ساتھ ربط بیان کیا ہے، سورتوں کے ساتھ ربط بیان کیا ہے۔ اس کے بعد علامہ آلوسی نے روح المعانی میں بھی ربط بیان کیا ہے۔ تفسیر ابو سعود کے بعد کسی زمانے میں یہ تفسیر ابو سعود، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، مصر سے جو تفسیر کبیر چھپتی تھی 8 جلدوں میں، تو اس کے حاشیے پر ابو سعود لگا ہوتا تھا، لیکن ابھی مستقل علیحدہ چھپتی ہے۔ اس کے بعد ایک تفسیر ہے تفسیر روح البیان، اسماعیل حقی کے نام سے ایک مصنف گزرے ہیں۔ یہ بھی صوفی مصنف ہیں۔ جب صوفی کا کسی کے ساتھ ذکر آئے گا تو بات وہی ہوگی کہ مانا انحطاط کا شکار۔ امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اس تفسیر کو غیر معتبر قرار دیتے ہیں۔ بریلوی مذہب کا زیادہ تر دار و مدار اسی قسم کے مفسرین کے اقوال پر ہوتا ہے۔ تو یہ اسماعیل حقی متوفی 1127 ہجری ہے۔ اس کے بعد ایک اور تفسیر کا نام آتا ہے تفسیر المزاری۔ اس کا مصنف ہے محمد ثناء اللہ پانی پتی، متوفی 1225 ہجری ہے۔ اس نے یہ تفسیر مزاری اپنے شیخ کے نام پر لکھی ہے۔ ہندوستان کا ایک شیخ اور پیر صاحب گزرے ہیں، مزار جانے جانا، تو اس کے نام پر وہ ایک شعر اس کے متعلق مشہور ہے: کون کہتا ہے کہ مزار مر گیا، فی الحقیقت وہ تو اپنے گھر گیا۔ تو مزار جانے جانا رحمہ اللہ کے نام پر اس نے تفسیر لکھی، تفسیر المزاری کے نام سے۔ یہ بھی تفسیر کشاف اور تفسیر کبیر سے ماخوذ ہے۔ اس پر بھی لگتا ہے کہ تصوف ہے، تصوف کا اثر ہے۔ اس نے آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کے تحت کچھ عجیب باتیں لکھی۔ کہتا ہے قد تواتر عن الاولیاء انہم ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم۔ سمجھ گئے؟ اس طرح کی باتیں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد شورۂ آفاق تفسیر کا نمبر آتا ہے تفسیر روح المعانی۔ حضرت علامہ سید محمود الآلوسی البغدادی رحمہ اللہ متوفی 1270 ہجری، لیکن اس سے پہلے تفسیر فتح القدیر کو مطبوع ہے۔ تفسیر مزاری کے بعد نمبر آتا ہے فتح القدیر کا۔ تفسیر فتح القدیر یہ قاضی شوقانی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔
قاضی شوکانی متوفہ 1250 ہجری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق شیعہ کے ایک فرقے زیدی کے ساتھ تھا۔ تفسیر میں کہیں کہیں اس معاملے میں اس کے اندر نرمی نظر آتی ہے، زیادہ تر سنیت غالب ہے۔ یہ اپنی تفسیر کے اندر مقدمے میں لکھتے ہیں کہ دراصل پہلے جو تفاسیر گزری ہیں یا تو وہ تفسیر بالروایت ہیں یا تفسیر بالدرایت ہیں۔ بعضوں نے روایات پر کو مدار بنایا ہے اور بعضوں نے صرف عقل اور درایت کو مدار بنایا ہے۔ میں جو تفسیر لکھنا چاہتا ہوں وہ روایت اور درایت کا مجموعہ ہے۔ اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ کیونکہ یہ غیر مقلدیت اس کے اوپر غالب ہے، ہندوستان میں جتنے غیر مقلد پیدا ہوئے در حقیقت وہ اسی کی پیداوار ہے، قاضی شوکانی کی۔ جہاں جہاں مشرکین کے آباء اور اجداد کے اتباع کا تذکرہ آتا ہے ان آیتوں کے تحت یہ تقلید کی تردید کرتا ہے۔ مثلا جا بجا کہتے ہیں کہ اس آیت میں رد ہے مقلدین کا جو ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے ہیں، جیسے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے تحت، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون کے تحت جا بجا اس نے تقلید کا رد کیا ہے۔ پھر آیات صفات کے اندر اس نے آیات کو اپنے ظاہری مفہوم پر رکھا ہے۔ مثلا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرنے والی ہے۔ اللہ کی کرسی نے آسمان اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اہل سنت و تفسیر کرتے ہیں وسع کرسیہ ای علمہ، جیسے صحیح بخاری میں سعید بن جبیر سے ہے۔ بعض قدرت مراد لیتے ہیں تو تعویل کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا ہے کہ نہیں، کرسی سے مراد جسمانی کرسی ہے۔ والحق الاول، حق یہی ہے کہ یہی پہلا قول مراد ہے، صحیح ہے۔ وہ کیا کہ اس کرسی سے مراد جسمانی کرسی ہے۔ اللہ۔ اسی طرح کہیں ایسی روایات آ جاتی ہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ کے تحت، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی۔ یہ روایت جب آتی ہے تو اس پر وہ کوئی جرح نہیں کرتے، حالانکہ یہ روایت موضوع ہے، جیسے کہ انشاءاللہ میں اپنے مقام پر اس کو تفصیل سے بیان کروں گا جب آیت کریمہ آئے گی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کے بعد نمبر ہے تفسیر المعانی کا۔ سید محمود الآلوسی البغدادی رحمہ اللہ متوفہ 1270 ہجری۔ یہ حنفی عالم ہیں، پہلے یہ شافعی تھے۔ اس نے اپنی تفسیر المعانی کے مقدمے میں لکھا ہے، میں ذرا یہ دیکھوں گی کیا چکر ہے۔ اس میں پتہ نہیں کیوں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلے شافعی تھے اور بعد میں حنفی بنے۔ اس نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کسی زمانے میں شافعی تھا، وجہ کیا ہے کہ میں خالی الذہن تھا، بس جو بات آئی اور ذہن میں گھس گئی۔ کہتے ہیں کہ اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا، شعر لکھتے ہیں اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا۔ اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت شافعی مذہب کی محبت میرے دل میں آئی
جب میرا دل بالکل محبت سے خالی تھا۔ جیسے ہی میرے دل کو شافعی مذہب نے خالی پایا تو قرار پکڑ لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں نے سادات حنفیہ کے اقوال کو پڑھا، بالخصوص شقائق نعمانیہ کے نام سے حنفیہ کی ایک کتاب پڑھی، تو اس سے پھر حنفیت کی محبت میرے دل میں آئی۔ اس کے بعد پھر یہ ترنم کے ساتھ بڑے مزے کے ساتھ یہ شعر پڑھتا تھا، کہتا تھا مہا حبها حب الاولا کان قبلها وحلت مکانا لم یکن حل من قبل۔ کیا؟ مہا حبها حب الاولا کان قبلها وحلت مکانا لم یکن حل من قبل۔ کہتا تھا کہ جب حنفی مذہب کی محبت میرے دل میں آئی تو اس نے پہلے مذہب یعنی شافعی مذہب کی محبت میرے دل سے مٹا دی۔ اب حنفی مذہب کی محبت میرے دل کے ایسی جگہ تک پہنچی ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت حنفی مذہب کی محبت کو میرے دل سے نہیں نکال سکتی۔ وہ متنبی کا شعر نہیں پڑھا تھا، یسد الملام، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت میرے دل کے ارد گرد ہے، لیکن محبوبہ کی محبت میرے دل کے سیاہ نقطے میں جہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہاں آلوسی نے کہا کہ اب حنفی مذہب کی محبت میرے دل کے اس جگہ کو پہنچی ہے کہ وہاں سے کوئی حنفی مذہب کی محبت مجھ سے نہیں نکال سکتا۔ تو اس لیے اس نے جا بجا تفسیر کے اندر حضرات احناف کے اقوال کو ترجیح دی، کیونکہ یہ حنفی بن چکا تھا۔ اس کی جو تفسیر ہے تفسیر المعانی، کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تو اس کا باعث تالیف یوں لکھتے ہیں کہ دراصل میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر میرے رب نے مجھے حکم دیا بِطَيِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میں آسمان اور زمین کو لپیٹ دوں، اور مجھے حکم دیا کہ ان کے اندر جتنی پھٹن ہے اس کو بند کر دوں۔ میں نے ایک ہاتھ اوپر کیا اور دوسرا زمین کی طرف کیا، آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میں اس تعبیر کے پیچھے پڑا رہا، بالآخر ایک کتاب کے اندر میں نے اس کی تعبیر دیکھی تو اس تعبیر سے مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ مجھے تفسیر لکھنی چاہیے۔ کہتے کہ میں نے تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ اب میں حیران تھا کہ اس تفسیر کا میں نام کیا رکھوں۔ سلطان عبدالحمید بادشاہ کا دور تھا، اس کے ایک وزیر تھے علی رضا بادشاہ۔ کہتے کہ وہ میرے پاس آئے تو میں نے اس کے سامنے کہا کہ یار میں تفسیر لکھ رہا ہوں لیکن اس کا نام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نام کیا رکھوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وزیر نے مجھے نام بتایا۔ دیکھو اس زمانے کے وزیر، ہاں آج کل کا زرداری اور دوسرے بھی وزیر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ علی رضا وزیر نے مجھے کہا کہ اس کا نام رکھو روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ وزن کیسے برابر آیا؟ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ نام رکھنے میں اللہ پاک نے مجھے بھی الحمدللہ ایک ملکہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر میرے کتابوں کے نام دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ القول نور البصر فی تحقیق استحباب الرکعتین بعد الوتر، منہج الاعتدال فی تحقیق صیام ستۃ من شوال، التحقیق المقبول فی اثبات بشریت الرسول، القول المعقول فی اثبات اربع بنات الرسول، القول المحکم فی اثبات النکاح بین ام کلثوم بنت علی والفاروق الاعظم، القول المحکم اعظم، القول الوثیق فی تحقیق عمر عائشہ ابنت الصدیق، القول الوثیق فی تحقیق عمر عائشہ ابنت الصدیق، وثیق اور صدیق۔
قاف قاف رفیق صدیق. سمجھے بات. ایک شخص نے باجوڑ سے یا کہیں سے مجھے فون کیا، آپ کی کتابوں کے نام بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں اما پارے کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے نام بتائیں. الحمدللہ میں نے اس کو نام بتایا تو بڑے خوش ہو گئے، کہا کہ بس یہی نام اپنے کتاب کا رکھوں گا. بہرحال یہ تفسیر عقل اور نقل کا مجموعہ ہے. حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ جب کسی سورت کا تفسیر شروع کرتے ہیں تو اس کا نام بتاتے ہیں، اس کے فضائل لکھتے ہیں، اور پھر تفسیر میں روایات لاتے ہیں، سلف صالحین کے اقوال لاتے ہیں، آیات کا شان نزول لکھتے ہیں. اور جب آیات کے اندر کسی مسئلے کا ذکر آتا ہے، مثلا توسل وغیرہ یا اور مسائل کا، تو بڑی دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بڑی تفصیل کرتے ہیں. تفسیر بہت ہی علمی ہے، اس لیے طلباء کا اس سے استفادہ کرنا قدر مشکل ہے. جو راسخ علماء ہیں ان کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تفسیر بڑی اچھی تفسیر ہے. عربی تفاسیر جو متداول ہیں، جن سے ہم انشاءاللہ بار بار آپ کو حوالے سنائیں گے، وہ یہی تفاسیر ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر تفاسیر کے بھی انشاءاللہ حوالے آئیں گے. گزشتہ سال میں نے پہلا سال تھا تفسیر پڑھانے کا، جن طلباء نے میرے فوائد لکھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے شروع سے لے کر کے آخر تک جن تفاسیر کا حوالہ دیا ہے ان کی تعداد 45 ہے. تو گزشتہ سال الحمدللہ 45 تفاسیر کے حوالے سے میں نے تفسیر پڑھائی ہے. ہم کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کی جب تک مدد نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہی ہوگا. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے تاکہ اس سال بھی گزشتہ سال سے بڑھ چڑھ کر آپ تک تفسیری فوائد پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس میں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے.